سلسلہ دروس احیاء العلوم کا 18واں حصہ علم کا بیان جو چل رہا تھا، اور اس میں علم علماء سو جو برے علماء ہیں، جو بد عمل علماء ہیں، ان کا بیان چل رہا تھا۔ پچھلے حصہ کے اندر بھی کچھ بیان کیا گیا اس حوالے سے، اور آج کے درس میں بھی وہ سلسلہ جو ہے ہم آگے بڑھانے کی کوشش انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کچھ جو ہے نا اس حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ جہنم کے کچھ درجے ہیں جن میں علماء سو، برے علماء، بد عمل علماء کو ڈالا جائے گا۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ ایسے علماء جو اپنے علوم کو جمع رکھتے ہیں اپنے سینوں میں، ان علوم کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے، تو اس لحاظ سے ان علماء کو جہنم کے جو ہے نا سب سے نچلے گڑھے کے اندر داخل کیا جائے گا، کہ جو علماء اپنے علوم کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ فرماتے ہیں آگے کہ جب کوئی بندہ کسی عالم دین پر کیا کرے، اس کے علم کے متعلق اعتراض کرے یا اس کے حق کے اندر کچھ کوتاہی کرے اور اس عالم دین کو غصہ آ جائے، تو کہتے ہیں ایسا عالم دین جہنم کے دوسرے گڑھے کے اندر ڈالا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر وہ علماء کے تیسری جو نشانی بیان کی گئی کہ جنہوں نے اپنے علوم کو اور عمدہ حدیثوں کو معزز اور مالدار لوگوں کے لیے کر دیا، کہ مالداروں کے سامنے انہوں نے حدیث کو بیان کیا، معزز لوگوں کے سامنے کیا کیا، انہوں نے علوم کو رکھا اور ضرورت مندوں کو اس علم کا اہل نہیں سمجھا، تو کہتے ہیں یہ شخص جہنم کے تیسرا جو گڑھا ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ بعض علماء ایسے ہیں جو اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لحاظ سے اچھا سمجھتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں کہ میں ہی فتویٰ دوں گا، اور فتویٰ صحیح نہیں بلکہ غلط فتویٰ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس عالم دین کو جو غلط فتویٰ دے پھر اس کو پسند بھی کرے، اس کو جہنم کے چوتھے جو ہے نا طبقے کے اندر ڈالا جائے گا۔ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا عالم دین کہ جو کیا کرے اپنے جو ہے نا بعض علماء یہود و نصارہ کا کلام پیش کرتے ہیں، یہود و نصارہ کا کلام پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے علم کی قدر ہو، تو ایسا شخص جہنم کے پانچویں جو ہے نا طبقے کے اندر ڈالا جائے گا، گڑھے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کوئی عالم اپنے علم کو لوگوں میں فضیلت اور ذکر کا ذریعہ بناتا ہے، تو یہ جو شخص ہوگا ایسا عالم، اس کو جہنم کے چھٹے جو ہے نا گڑھے کے اندر ڈالا جائے گا، طبقے کے اندر ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ بعض علماء جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تکبر اور خود پسندی اس کو کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس لحاظ سے تکبر کرتے ہیں، خود پسندی کو پسند کرتے ہیں، اور خود واز کرے تو کیا کرتے ہیں، سختی کریں اپنے واز کے اندر، اور اگر انہیں کوئی نصیحت کرے تو ان کی نصیحت کو قبول نہ کریں، ناک چڑھائیں، تو فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ ان کو جہنم کے ساتویں گڑھے کے اندر طبقے کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے علماء کا کام ہے کہ جب کوئی بندہ ان کی اصلاح کرے تو اس اصلاح کو قبول کرنا، ان کی عزت اس لحاظ سے کم تو نہیں ہوگی، لیکن کوئی عالم دین کی اصلاح کرے پھر اس پہ اپنا جو ہے نا علمی مقام دکھانا، تکبر و خود پسندی کرنا اور اس کے اصلاح پہ ناک چڑھانا، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے ایسے عالم دین کو جہنم کے ساتویں درجے کے اندر جو ہے نا گڑھے کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے لیے تعریف اس قدر پھیلا دی جاتی ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کو بھر دیتی ہے، اتنی زیادہ اس کی کیا کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کے لحاظ سے جس طرح ہم تعریف ایک بندے کے لیے اتنی کر دیتے ہیں کہ وہ تعریف مشرق و مغرب کو بھر دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مجلس سے جب واپس ہونے لگے تو ایک آدمی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں اس نے تھیلی کو پیش کیا جس میں 5000 درہم تھے، مطلب سونے کے سکے تھے، اور باریک ریشم کے 10 کپڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے ابو سعید، مطلب اے امام حسن بصری، آپ کیا کر لیجئے، ان کپڑوں کو قبول فرما لیجئے،
ان کپڑوں کو رکھ لیجئے۔ تو آپ نے آگے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، فرمایا ان کو واپس لے جاؤ، نہ مجھے درم کی ضرورت ہے، دراہم کی ضرورت ہے، نہ مجھے ان کپڑوں کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص میری مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے اس قسم کی چیزیں قبول کرے، مطلب درم قبول کرے، کپڑے اس طرح کی جو ہے نا چیزیں قبول کرے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے وہ بندہ ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی اس کے لیے اجر نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی، اگر کوئی بندہ جو ہے نا کیا کرے مجالس میں سے یہ چیزیں وصول کرے۔ تو علماء کا کام بنتا ہے کہ جتنا ہو سکے، میں بار بار پچھلے دروس میں بھی عرض کر چکا کہ اللہ کی رضا کے لیے دروس تقاریر کا جو سلسلہ ہے، آگے دین پھیلانے کا جو سلسلہ ہے، اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کی نیت ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ہر عالم دین کے پاس مت بیٹھو، صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں 10 چیزوں کو چھوڑ کر 10 چیزوں کی طرف جو ہے نا دعوت دے، رغبت دے۔ پہلی کیا چیز بیان کی گئی کہ یہ چیز ہے کہ وہ شک چھوڑنے کی تلقین کرے اور یقین کی طرف دعوت دے۔ ایسا عالم جو شک کو چھوڑنے اور یقین کی طرف دعوت دیتا ہے، اس عالم دین کی مجلس کو اختیار کیا جائے۔ اور آگے فرمایا جو عالم ریاکاری سے منع کرے اور اخلاص کی دعوت دے، اس عالم دین کی مجلس کو اختیار کیا جائے جو ریاکاری سے آپ کو بچاتا ہے، اخلاص کی آپ کو دعوت دیتا ہے۔ ایسا جو بھی عالم دین ہو تو کیا کیا جائے، ان کی مجلس کو اختیار کیا جائے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم جو دنیا کی رغبت سے کم کر کے اس بندے کو زہد کی طرف دعوت دے، مطلب بندے کو بچائے کہ دنیا کی طرف زیادہ راغب نہ ہو، تو ایسے عالم کی مجلس کو بھی اختیار کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ جو عالم تکبر سے عجز کی طرف دعوت دے، مطلب تکبر سے روک کے لوگوں کو اور عاجزی انکساری کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اپنے طلباء کو دعوت دے کہ عجز اپنے اندر پیدا کرو، ایسے عالم ایسے مدرس کی مجلس کو اختیار کیا جائے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا دشمنی سے روکے اور خیر خواہی کی طرف دعوت دے، تو ایسے عالم دین کی جو ہے نا مجلس کو اختیار کیا جائے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ نشانیاں بیان کی کہ ایسے جو علماء ہیں جو اخلاص کی دعوت دیتے ہیں، جو خیر خواہی کی دعوت دیتے ہیں، جو زہد کی دعوت دیتے ہیں، جو عجز و انکساری کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا کیا جائے ایسے علماء کی مجالس کو، اور جو یقین کی دعوت دیتے ہیں، شک سے باز رہنا، دور رہنا، یقین کی دعوت دیتے ہیں، ایسے علماء کی مجالس و محافل کو اختیار کیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو ہے نا کہ ہاں بڑا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے غضب کا باعث ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے۔ عالم سو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مطلب وہ بات کہنا، وہ بات لوگوں تک پہنچانا جو عالم خود اس پہ عمل نہیں کرتا، جو عالم ہو عامل نہ ہو، عمل کرنے والا نہ ہو۔ تو قرآن کریم میں بھی ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پر بڑا غضبناک ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے غضب کا باعث ہے ایسے عالم کے لیے جو بات تو کہتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا۔ آگے ایک یہ بھی قول جو ہے وہ نقل کیا گیا کہ علماء آخرت کی علامات میں سے ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا عمل جو ہے اس کے قول کے مخالف نہ ہو، اس کے قول کے خلاف نہ ہو، بلکہ جب تک وہ کسی بات پہ خود عمل نہ کرے، لوگوں کو اس بات کا حکم نہ دے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اللہ بھی کہتا ہے تم کیوں دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا حکم حالانکہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو کوشش، بلکہ یقینی طور پر علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو علوم آگے پہنچائیں ان پہ خود بھی عمل کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب معراج میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہونٹ جو ہیں وہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، تو سرکار کہتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے لوگوں کو دین کا پیغام تو دیتے تھے لیکن خود اس دین پر عمل نہ کرتے تھے۔ تو یہ علماء سو ہیں جو لوگوں کو نیکی کا پیغام تو دیں لیکن خود اس پر عمل نہ کریں۔
خود جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کریں تو علماء سو کے جو ہونٹ ہوں گے وہ کینچی سے قیامت کے دن کاٹے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی ہلاکت کا جو باعث ہے وہ بدکار عالم ہے۔ بدکار عالم حضور کی امت کی ہلاکت کا باعث بنا، اور فرمایا کہ جاہل عابد ہو، عبادت گزار کرے لیکن جہالت اس کے اندر پائی جائے، اور فرمایا کہ بدترین لوگ جو ہیں وہ برے علماء ہیں۔ جتنے بھی بدترین لوگوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ یہ بدترین ہیں، ان سے مراد علماء ہیں، ایسے علماء کہ جو عالم ہو لیکن عامل نہ ہوں۔ اور آگے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں۔ ایسے عالم جو اپنے علوم پر عمل کرنے والے ہیں وہ امت میں سب سے بہترین لوگ شمار ہوں گے۔ حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ کچھ کفار نے جب یہ شکایت کی کہ ہمارے کافر مرے اور ان کے مردہ جسموں سے بدبو آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں بتایا کہ برے علماء کا جو دل ہے وہ ان کافر کے جسموں سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ ایسے لوگوں کا دل جو عالم ہے لیکن اپنے علم پہ عمل نہیں کرنے والے، ان کے دل میں پھر نور و حکمت نہیں ڈالی جاتی، ان کا جو دل ہوتا ہے اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے جتنی کافر کے جسم پر مرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ اس عالم کے دل پر بدبو کا اثر ہوگا، جو عالم تو ہوگا لیکن اپنے علم پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور آگے ایک اور قول نقل کیا گیا ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن فاسق جو علماء ہیں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری طور پہ گناہ کرتے ہیں، فسق کرتے ہیں، اور پھر اپنے لوگوں کو، اپنی تحریک کے لوگوں کو، اپنے کارکنان کو بھی اس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا جو فاسق لوگ ہوں گے قیامت کے دن جب ان کا حساب ہوگا، بت پرستوں سے پہلے بھی ان کا حساب لیا جائے گا، بت پرستوں سے پہلے ان کا حساب لیا جائے گا جن کے پاس علوم تو تھے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پھر بھی فسق کیا، فاسق علماء تھے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم نہیں رکھتا کہ اس کے لیے ایک بار خرابی ہے، جو علم نہیں رکھتا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں جو عالم ہو پھر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے 7 بار خرابی ہے۔ عالم علم رکھنے والا ہو، پتہ ہو کہ یہ چیز بری ہے، اس کے لیے 7 خرابیاں ہیں، لیکن جو بندہ جس کو علم نہیں ہے تو اس کے لیے 1 خرابی ہوگی، اس کی بد عملی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بات بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد قباء میں علم کے درس و تدریس کے اندر مشغول تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء میں علم درس و تدریس کے اندر مشغول تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں کہ جب گزر ہوا ان اصحاب رسول سے تو سرکار نے کیا فرمایا، جو چاہو سیکھو، اللہ تمہیں ہرگز اجر نہیں دے گا جب تک تم ان علوم پر عمل کرنے والے نہیں ہوگے۔ علم سیکھا جائے، علم تب تک فیض عطا نہیں کرتا جب تک اس علم پر عمل نہ کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات کی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کی مثال ہے وہ کیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس عورت جیسی ہے جو چھپ کے زنا کرتی ہے اور پھر حاملہ ہوتی ہے اور اس کا حمل جو ہے وہ لوگوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، تو فرمایا وہ رسوا ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں سب لوگوں کے سامنے اس بندے کو رسوا کیا جائے گا۔ کب تک اس گناہ کو چھپا کے رکھے گا؟ یہ دنیا 60 سالہ 70 80 سالہ کتنی زندگی ہے، تو کب تک علماء سو برے علماء اپنے اس بد عملی کو چھپا کے رکھیں گے؟ ایک دن تو آنا ہے کہ جب ان کی وہ بد اعمالیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی، تو بچے ان کی لحاظ سے کہ ان کے سامنے علماء سو کے برے اعمال کھولے جائیں اور شرمندگی سے بچا جائے، تو آج ہی اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت
معاذ رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عالم دین جو ہیں وہ غلطی سے بچیں. کہتے ہیں ڈر ہے کیونکہ مخلوق کے نزدیک علماء کی بڑی قدر و منزلت، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن حضرت معاذ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی غلطی عالم دین میں پائی جائے تو لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، اس کی غلطی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عالم پھسلتا ہے تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، اس کے پھسلنے سے پوری جو مخلوق ہوتی ہے، ایک جہاں جو ہے وہ پھسل جاتا ہے. علماء اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، قائم رکھیں، کوشش کریں، پھسلیں نہیں، پھسلیں گے تو پورا جہاں جو ہے وہ پھسل جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں دل کا مٹھاس وہ کھارا ہو جائے گا. اس وقت کسی عالم اور طالب علم کو اس کے علم سے نفع حاصل نہیں ہوگا. اور آگے آپ فرماتے ہیں علماء کی جو دل ہوں گے وہ بنجر ہو جائیں گے، بنجر کھیت کی طرح ہو جائیں گے. اس پر بارش تو ہوتی ہے لیکن مٹھاس پیدا نہیں ہوتی. اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تک ہوگا جب علماء کے دل جو ہیں وہ دنیا کی محبت سے بھر جائیں گے، ان کے دل جو ہیں قلوب دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے. فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جن علماء کے دل دنیا کی طرف مائل ہوئے، اللہ ان کے قلوب سے، دلوں سے حکمت کے چشمے اللہ نکال لے گا اور ہدایت کے جو چراغ ہیں اللہ وہ بجھا دے گا. فرماتے ہیں جب تو کسی عالم سے ملاقات کرے تو وہ کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے عمل سے گناہ ظاہر ہوگا. اگرچہ علماء کہیں گے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب وہ عمل کرے گا تو اس کے عمل سے کیا ہوگا، گناہ ظاہر ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ اس دن زبانوں میں کس قدر چاشنی ہوگی لیکن دل جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے. اور آگے فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور فرمایا تورات اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو چیز نہیں جانتے اس کا علم اس وقت تک حاصل نہ کرو. اللہ کی آپ نے قسم اٹھائی، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے یہ ساری چیزیں بیان کر کے آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. فرمایا یہ ساری چیزیں اس لیے ہوں گی کہ اساتذہ نے غیر خدا کے لیے سکھایا لوگوں کو اور طلباء نے غیر خدا کے لیے اس کو سیکھا. تو جب علم کے اندر یہ نیت پائے گی تب بھی علماء تو بن جائیں گے لیکن ان کو علماء سو کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا. فرماتے ہیں آگے کہ تورات اور انجیل میں لکھا ہے جو چیز نہیں جانتے اس کا علم اس وقت تک حاصل نہ کرو جب تک سیکھی ہوئے پر عمل نہ کر لو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم اس زمانے میں ہو کہ اس میں جو شخص علم کے 10ویں حصے پر عمل چھوڑ دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ حاصل کردہ علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے تو وہ بندہ نجات پا جائے گا. تو یہ